بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، نکاح کے مسائل کے سلسلے میں ہماری گفتگو مسلسل جاری ہے، اور گفتگو کرتے ہوئے ہم نکاح کے اہم ترین مسائل میں سے ایک بہت اہم مسئلے تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے زوجین کے حقوق کا، میاں بیوی کے باہمی حقوق کا۔ اس سے پہلے کے درس میں جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری شریعت نے نکاح کے جو مقاصد ہماری شریعت کے پیش نظر ہیں، وہ مقاصد اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ اگر وہ حقوق ادا نہیں کرتے ہیں تو نہ تو ان کی زندگی خوشگوار ہوگی اور نہ ہی نکاح کے وہ مقاصد کما حقہ پورے ہوں گے جو ہماری شریعت چاہتی ہے۔ اس لیے نکاح کے سب سے اہم مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے کہ ہر مرد اور عورت کو میاں بیوی کے حقوق کا علم ہونا چاہیے۔ اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ میرے اوپر سامنے والے کے لیے کیا حق ہیں اور سامنے والے کے میرے اوپر کیا حق ہیں۔ جس طرح سے وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، اسی طرح سے سامنے والے کا جو حق ہے اس حق کو بھی دینے کی کوشش کرے، کیونکہ حقوق کا معاملہ یہ طرفین کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر ایک جانب سے حقوق ادا کیے جائیں، جو دوسری جانب سے اس میں کوتاہی کی جائے، تو معاملہ جو ہے صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے اس پروگرام میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں اور ان کو ادا کریں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ حقوق ایسے ہیں جو شوہر کے اوپر واجب ہیں بیوی کے تئیں، اسے ادا کرنا ہے، اور کچھ حقوق بیوی کے اوپر واجب ہیں شوہر کے تئیں جو بیوی کو ادا کرنا ہے۔ تو دونوں پر انشاءاللہ باری باری ہماری گفتگو ہوگی ان دونوں کے حقوق پر۔ سب سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں اس کے شوہر کے اوپر، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا دینا شوہر کے اوپر واجب ہے اپنی بیوی کو۔ تو جو بیوی کے حقوق ہیں ان حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ فقہا نے بیوی کے حقوق کو جو شوہر کے اوپر واجب ہیں، جنہیں شوہر کو دینا چاہیے، ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ یا پہلی قسم ان حقوق کی ہے جن کا تعلق مال سے ہے، جن کو مالی حقوق کہا جاتا ہے، یعنی کسی نہ کسی شکل میں وہ مال کی صورت میں اپنی بیوی کو اسے دینا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر اور بھی واضح رہے، جو پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، کہ جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد واجبی حق ہے۔ ایک واجبی حق ہوتا ہے، اگر ہم اسے ادا نہیں کرتے ہیں تو ہم گنہگار ہوں گے، اور اگر واجبی حق کو ہم ادا کرتے ہیں تو اس سے آگے بڑھ کر کے اگر ہم کچھ نہیں دے رہے ہیں تو ہم یہ باعث ملامت نہیں ہے۔ تو جو حق ہے اس کو دینا یہ واجب ہے، لیکن اس کے آگے دینا نہ دینا آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ کو اجر ملے گا، لیکن سامنے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ آپ کو ملامت کرے اگر آپ اس کے واجبی حق کو ادا کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے اور کچھ نہیں دیتے ہیں۔ تو جب ہم حق کی بات کریں گے تو یہاں پر واجبی حقوق ہیں جو ہر صورت میں شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دے، لیکن یہ بھی ساتھ میں جانے کہ اس کے آگے دینا اس کی مرضی ہے۔ وہ اگر دے تو اچھی بات ہے، وہ احسان ہوگا۔ اگر وہ اس کے آگے بڑھ کر کے نہیں دیتا ہے تو اس پر ملامت نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ظالم ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے بیوی کے حقوق کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلا حق بیوی کا جو ہے وہ ہے مہر۔ مہر کے سلسلے میں کئی ایک مسائل پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، لیکن
ان باتوں کو اور بھی زیادہ واضح انداز سے سمجھنے کے لیے یہاں پر میں چند مسائل کا ذکر کروں گا۔ مہر یہ بیوی کا حق ہے جو کہ شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو مہر دے۔ جب ایک مرد اور عورت کی شادی ہو گئی تو شادی کے فوراً بعد اب اس بیوی کا حق بنتا ہے مہر، اور اسے دینا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نہیں دیتا ہے، اس میں کمی کوتاہی کرتا ہے، اگر وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ اس کی جانب سے زیادتی ہے، وہ اپنی بیوی کا حق مار رہا ہے۔ یہ مہر جو ہے یہ خالص عورت کا حق ہے، لیکن اس سلسلے میں کچھ تفصیلات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ شادی کرتے وقت یا نکاح پڑھاتے وقت مہر کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ جب نکاح ہو تو مہر کی تعین ہو جائے کہ اتنی رقم پر یا اتنے مال پر یہ شادی ہو رہی ہے، مہر میں اتنی رقم ہے، اس کی تعین ہو جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ مہر متعین نہ کیا جائے، جب شادی ہو رہی ہو تو مہر کا ذکر بھی نہ کیا جائے، مہر کی تعین نہ ہو، کیونکہ جو مہر کا تعلق ہے وہ شادی کے بعد واجب ہونے والے حقوق سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر مہر کی تعین نہیں ہوئی تو شادی نہیں ہوگی، مہر کی تعین کے بغیر بھی شادی ہو جائے گی، مہر کے ذکر کے بغیر بھی شادی ہو جائے گی، جیسا کہ قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ ابھی اس آیت کا ذکر میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو پہلی شکل یہ ہے کہ مہر کی تعین ہو جائے، دوسری شکل یہ ہے کہ مہر کی تعین نہ ہو۔ اب اگر مہر کی تعین ہو گئی ہے تو جتنا مہر متعین کیا گیا ہے اتنا مہر یہ بیوی کا حق ہے، لیکن یہ واجب کب ہوگا؟ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شادی ہوئی اور شادی کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، رخصتی سے پہلے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، ایسا عین ممکن ہے جو کہ کئی دفعہ ہوتا ہے۔ اگر مہر متعین کر دیا گیا ہے شادی میں اور اس کے بعد اگر میاں بیوی کی رخصتی ہو جاتی ہے یا شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو ان دو اسباب کی بنا پر اس عورت کو مکمل مہر ملے گا۔ اگر مہر متعین ہے اور مہر کی تعین کے بعد میاں بیوی کی رخصتی ہو جاتی ہے، ان دونوں کے درمیان خلوت صحیحہ ہو جاتا ہے یا شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، تو خلوت یا شوہر کی وفات ان دونوں اسباب میں سے اگر کوئی سبب پایا جاتا ہے تو اس بیوی کو وہ مکمل مہر ملے گا، اور اس میں کسی طرح کی کمی کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اگر شادی ہو گئی اور دونوں کے درمیان ملاپ ہو گیا، اب اس کے بعد اگر جدائی ہو رہی ہے تو اس عورت کو مکمل مہر ملے گا، تو خلوت کے بعد عورت کو مکمل مہر ملے گا جتنے مہر کی تعین ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اگر مان لیجئے خلوت سے پہلے یا خلوت کے بعد عقد نکاح کے بعد کبھی بھی اگر شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو اس عورت کو وفات کے بعد مکمل مہر ملے گا۔ اس کی دلیل ایک واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ ایک عورت ہے، اس کا نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور رخصتی سے پہلے اس کے شوہر کی وفات ہو گئی، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ عورت عدت گزارے گی، وہ عورت میراث پائے گی اور وہ عورت مکمل مہر پائے گی۔ تو وہاں پر بعض صحابہ کرام جنہوں نے یہ فتویٰ سنا، ان میں سے ایک نے گواہی دیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل یہی قضیہ آیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فتویٰ دیا تھا۔ بروا بنت واشق ایک صحابیہ تھی، ان کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے عقد نکاح کے بعد اور خلوت سے پہلے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا
کہ ان کو پورا مہر ملے گا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فتویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ کے مطابق جب ہو گیا اور ان کو خبر لگی تو بہت خوش ہوئے. خلاصہ یہ کہ اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے گرچہ دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی ہے تو اس عورت کو مکمل مہر ملے گا. تو یہ مکمل مہر دو صورتوں میں ملے گا, یا تو خلوت کی صورت میں یا تو وفات کی صورت میں. لیکن اگر کسی عورت کے مہر کی تعین ہوئی ہے نکاح میں اور ابھی اس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی ہے, رخصتی سے پہلے اگر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا تو ایسی صورت میں اسے مکمل مہر نہیں ملے گا بلکہ اسے آدھا مہر ملے گا, کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. اگر تمہاری شادی ہوئی اور شادی میں مہر متعین کیا گیا اور رخصتی سے پہلے خلوت سے پہلے طلاق دے دیے تو ایسی صورت میں عورت کو صرف آدھا مہر ملے گا, اس کو مکمل مہر نہیں ملے گا. تو آدھا مہر ایک صورت میں ملے گا جب مہر متعین ہو اور خلوت سے پہلے طلاق ہو جائے, ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے. اسی طرح سے ایک شکل یہ ہے کہ اگر کسی کی شادی ہوئی اور مہر متعین نہیں کیا گیا, جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ مہر کی تعین کے بغیر بھی شادی ہو سکتی ہے. اگر مہر متعین نہیں کیا گیا اور اتفاق سے رخصتی سے پہلے دونوں کے درمیان طلاق ہو گیا, جدائی ہو گئی اور مہر بھی متعین نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس عورت کو کیا ملے گا؟ ایسی صورت میں اس عورت کو کچھ بھی مہر نہیں ملے گا. نکاح ہوا, مہر کی تعین نہیں ہوئی اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گیا, طلاق ہو گئی, تو ایسی صورت میں اس عورت کو متع ملے گا. قرآن کے اندر ہے, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. کہ اگر شادی ہوئی اور شادی میں مہر کی تعین نہیں ہوئی, اب ایسی صورت میں اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو اس عورت کے لیے کوئی مہر نہیں ہے بلکہ اس کو متع ملے گا. متع کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شوہر ہے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ مال اس کو دے دے گا, اس کے تالیف قلب کے لیے, اس کے تطیب نفس کے لیے کچھ مال اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دے گا جو کہ مہر نہیں ہے. چونکہ دونوں کی شادی ہوئی ہے تو اس لیے وہ اپنی بیوی کو کچھ مال دے دے گا. اس سلسلے میں علماء کا اختلاف بھی ہے کہ متع واجب ہے کہ نہیں واجب ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ واجب ہے اپنی بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق, عرف کے مطابق وہ کچھ مال, تو یہاں پر اس کو مہر نہیں ملے گا بلکہ متع ملے گا. تو یہ تو چند صورتیں ہوئی یا چند مسائل ہوئے جن کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ کب عورت کو مکمل مہر ملے گا. عورت کو مکمل مہر دو صورتوں میں ملے گا, جب جو ہے دونوں کے درمیان خلوت ہو جائے یا شوہر کی وفات ہو جائے تو مکمل مہر ثابت ہو جائے گا, اور اگر خلوت شیخ کا نیٹ ورک پرابلم ہو گیا ہے. شیخ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ابھی آواز آ رہی ہے میری شیخ؟ الحمدللہ کلیئر ہے شیخ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خلوت کے ذریعہ سے یا شوہر کی وفات کے ذریعہ سے عورت کا مکمل مہر ثابت ہو جاتا ہے, اس کو ملے گا ہر صورت میں. اور اگر مہر جو ہے متعین ہے اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گیا تو آدھا مہر ملے گا, اور اگر مہر متعین نہیں ہے شادی میں اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی تو ایسی صورت میں عورت کو کوئی بھی مہر نہیں ملے گا. تو یہ مہر ملنے کے چند حالات ہیں. اب یہاں پر جب ہم نے یہ عرض کیا کہ مہر یہ خالص عورت کا حق ہے, وہ اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. شیخ آپ کا پھر سے نیٹ ورک پرابلم ہو گیا ہے. شیخ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ شیخ یہاں سے ریموو ہو گئے ہیں. جسے انشاءاللہ شیخ ایڈ ہوتے ہیں آپ لوگوں کے سوالات لیتے ہیں. کچھ بھائی بہنوں نے کی آواز آ رہی ہے. جی جزاک اللہ خیر.
ابھی تو شیخ ریموو ہے. شیخ جیسے ہی انشاءاللہ ایڈ ہوتے ہیں ہم آپ کے سوالات لیں گے. بہت سارے بھائی بہن ہمارے اس ٹیم میں جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. آپ جڑے رہیں اور انشاءاللہ اپنے سوالات لے کر کے تیار رہیں، چونکہ شیخ کا اوپننگ کمنٹ بھی کافی اہم ہوتا ہے اور بہت سی قیمتی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. جی شیخ. معاف کیجیے گا، ایک بار پھر سے کٹ گیا تھا. جی جی جی. تو یہاں پر ایک دو اہم باتیں اور ہیں جن کو کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ مہر یہ عورت کا خالص حق ہے، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. جب اس کو مہر مل گیا اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ تو اس کے شوہر کے لیے، نہ تو اس کے والدین کے لیے، نہ تو اس کے بچوں کے لیے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی رضامندی کے بغیر کوئی اس مال کو لے. اگر وہ عورت راضی ہو جاتی ہے، اپنا وہ مہر معاف کرنا چاہتی ہے، اگر وہ چاہے تو اپنا مہر معاف کر سکتی ہے یا لینے کے بعد کسی کو بھی دے سکتی ہے، کیونکہ وہ خالص اس کا حق ہے. لیکن یہاں پر یہ یاد رہے کہ اگر کوئی عورت شادی سے پہلے ہی کہہ دیتی ہے کہ مجھے مہر نہیں چاہیے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کیوں اعتبار نہیں ہے؟ کیونکہ مہر یہ شادی سے پہلے اس کا حق ثابت ہی نہیں ہوا ہے. تو اگر شادی سے پہلے کوئی تنازل کر رہی ہے کوئی عورت تو اس تنازل کا کوئی اعتبار نہیں ہے. شادی کے بعد آٹومیٹک اس کا حق ثابت ہو جائے گا اور شوہر کے اوپر واجب ہوگا کہ اسے دے. البتہ جب اس کا حق ثابت ہو گیا اب وہ اسے تنازل اختیار کر سکتی ہے، چاہے تو لینے کے بعد اسے کچھ دے دے یا پورا دے دے، جیسا چاہے وہ کرے، کیونکہ اس کا اپنا حق ہے، اس میں کسی اور کا کوئی بھی دخل نہیں ہے. تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ، بہت سارے شوہر ایسا کرتے ہیں کہ شادی کے وقت تو بہت سارا مہر جو ہے متعین کر دیتے ہیں سماج اور معاشرے میں اپنا سر اونچا کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے کبھی مہر دینے کا. جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد کسی طرح سے ہاتھ پاؤں پکڑ کر کے بیوی سے وہ معاف کراتے ہیں کہ مہر کو معاف کر دو. کتنے لوگ تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب ان کی موت قریب آ جاتی ہے تب بیوی سے کہتے ہیں کہ میرا جو ہے مہر معاف کر دو، جبکہ پوری زندگی ان کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی. تو وہ بیوی کا حق ہے اور اس کو بغیر اس کی رضامندی کے آپ ایسے حالات میں لے جا کر کے اسے معاف کروا رہے ہیں کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو وہ بیوی کا خالص حق ہے، اس کو معاف کروانا زبردستی کسی جو ہے دباؤ میں لا کر کے یہ جائز نہیں ہے، یا اس کو کھا جانا یہ جائز نہیں ہے. بہت سارے والدین بھی اپنی بیٹیوں کا مہر جو ہے کھا جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے کسی صورت میں. ایک مسئلہ، آخری مسئلہ یہاں پر بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. جب ہم نے مہر کا ذکر کیا اور مہر کے ساتھ طلاق کا بھی ذکر کیا کہ طلاق کی صورت میں اس عورت کو کتنا مہر ملے گا اور کیسے ملے گا، تو یہاں پر ایک بات جاننا اور بھی ضروری ہے کہ جب کسی شوہر نے اپنی بیوی کو مہر دے دیا، اب مہر دینے کے بعد مان لیجئے ان دونوں کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے. طلاق کے بعد بہت ساری عورتیں اپنے شوہروں پر کیس کرتی ہیں، اور باقاعدہ چونکہ ملک کا قانون ہے کہ ایسی صورت میں پوری زندگی اس کو خرچہ دینا ہے اپنی بیوی کا. یہ ہماری شریعت کا حکم نہیں ہے. جب تک وہ آپ کی بیوی تھی تب تک اس کا خرچہ آپ دے رہے تھے، اور جو اس کا حق تھا، حق مہر، وہ آپ نے دے دیا. اب طلاق کے بعد اس بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ملک کے قانون کا سہارا لے کر کے وہ شریعت کی مخالفت کرے، کیونکہ یہ زیادتی ہے. تو ایسی ساری عورتیں یا ایسی عورتوں کے سارے والدین اس بات کو ٹھیک سے سمجھ لیں کہ چونکہ ملک کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ لے سکتی ہیں. پھر سے ہو گیا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں شیخ آواز آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو عورتیں طلاق کے بعد اپنے شوہروں سے کیس کر کے کوئی کچھ رقم لیتی ہیں وہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کا حق ہے. چونکہ معاملہ حقوق کا چل رہا ہے تو وہ ان عورتوں کا حق نہیں ہے، وہ زیادتی ہے. اگر وہ اس طرح سے لیتی ہیں تو حرام کھا رہی ہیں اور زیادتی کر رہی ہیں، جس کا حساب انہیں اللہ رب العالمین کے ہاں دینا ہوگا. جی جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. بہت اہم باتیں الحمدللہ شیخ نے رکھی، اور انشاءاللہ یہ موضوع ہمارا اسی طرح سے